بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 425 ملاحظہ فرمائیں۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں کی حرکت سست پڑنے لگی، پھر گھٹنوں کے پاس سے اس کے پاؤں لٹک گئے۔ میں واپس آیا تو محسن اگلی سیٹ پر سر کو پیچھے ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ اکرام شیخ نے ٹیکسی سٹارٹ کر دی تھی۔ کیا ہوا؟ اکرام نے شاید میری صورت سے اس اذیت کا اندازہ کر لیا جو میں برداشت کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، حرام زادے نے پیچھے سے پتھر کھینچ مارا، میں نے کہا، اور ریوالور پچھلی سیٹ پر پھینک کر خود بھی گر گیا۔ موسی نے سر گھما کر مجھے دیکھا۔ ادھر کر شانہ۔ ٹھیک ہے یار، ہڈی نہیں ٹوٹی، میں نے کہا۔ ہڈی کی بات کرتا ہے اکرام نے ٹیکسی سٹارٹ کی۔ شکر کر کھوپڑی بچ گئی، خالی ناریل ٹوٹ جاتا۔ یار محسن یہیں سے فون کر لے، میں تو اب کھمبے پر نہیں چڑھ سکتا، میں نے شانے کو دباتے ہوئے کہا۔ آگے تو آبادی شروع ہو جائے گی۔ آبادی تو یہاں بھی ہے، لیکن صبح صبح شاید وہی اٹھتے ہوں گے جن کو حکیم نسخے میں لکھتا ہوگا کہ نیار منہ دوائی کھانی ہے۔ نیار منہ نیاری، آہ، محسن بولا، ناشتے میں نیاری؟ اس خیال سے میری بھوک بھی جاگ اٹھی۔ میرا پیٹ چوہوں کا ریس کورس بن گیا۔ بھول جا پاپی پیٹ کو۔ اکرام شیخ نے ٹیکسی کو ایک کنارے پر روک دیا۔ اس ٹیلی فون کے کھمبے کو دیکھ، اوپر جا کے تازہ ہوا کھا، دماغ کو فرت حاصل ہوگی، اور مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، میں نے کہا۔ یہ حکم شاعر مشرق نے دیا ہے، تیری آنکھیں روشن ہوگی۔ چڑھ جا بیٹا سولی پر، رام بلی کریں گے، اکرام شیخ نے کہا۔ میں ایک فاقہ زدہ مصیبت کا مارا یتیم اور لا زوجہ شخص ہوں۔ موسی نے رونی شکل بنا کے کھمبے کو یوں دیکھا جیسے وہ ایفل ٹاور ہو۔ کیوں مجھے سولی چڑھاتے ہو؟ میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا اگر میں آدھے راستے ہی میں اللہ کو پیارا ہو گیا اور اوپر گروں گا تیرے۔ کوئی بات نہیں، بس خیال رکھنا کہ کھمبا نہ گرے، سرکاری پراپرٹی ہے، اکرام شیخ نے کہا۔ موسی نے کھمبے پر چڑھنا شروع کیا۔ میں اسے نیچے سے ہدایات دیتا رہا۔ دیکھو، پہلے انکوائری سے نمبر مانگ لینا، کمشنر یا ڈی آئی جی سے بات کر لینا، انہیں بتا دینا۔ محسن اوپر تک پہنچا اور پھر نیچے اتر آیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ فون کیوں نہیں کیا؟ کیا ضرورت ہے اب؟ وہ خفگی سے بولا۔ تم ایسے چلا چلا کر بات کر رہے تھے، کمشنر اور گورنر کے کانوں تک تمہاری آواز ہی پہنچ گئی ہوگی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آخر تو نے مجھے؟ میں بچہ ہوں یا احمق؟ اس طرح ہدایات نشر ہو رہی ہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حکم چلانے کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے۔ تم چیف کیٹو کے ایک ادنا ماتحت ہو، میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ حکم عدولی کی سزا معلوم ہے؟ ہاں، ناشتے میں نہاری نہیں ملے گی، اکرام شیخ نے کہا۔ دیر سے جانے والوں کو خالی دیگ ملتی ہے۔ بلاخر وہ پھر کھمبے پر چڑھا، اس شرط کے ساتھ کہ اب کوئی نہیں بولے گا۔ معلوم نہیں اس نے کسے فون کیا اور کیا کہا، تاہم مجھے بھروسہ تھا کہ اس نے وہی کیا ہوگا جو میں کرتا۔ وہ محض اعصابی کشیدگی کا نتیجہ تھا کہ میں اس کو ہدایات دینے لگا تھا اور وہ بھی برا مان گیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ اتر آیا۔ آج بہت عرصے کے بعد صبح کا سورج دیکھا، بالکل اسی کے جیسا۔ کس کے جیسا؟ میں نے کہا۔ شیلا کے چہرے جیسا۔ وہ آگے بیٹھ کے بولا، یہ کیا گڑبڑ ہے؟ میں نے احتجاج کیا۔ کل چاند جیسا تھا تو آج سورج جیسا کیوں ہو گیا؟ اور کیسے ہو گیا آخر؟ مجھے بھی تو رابعہ کے لیے کوئی تشبیہ استعمال کرنی ہے۔ اوکے، محسن بولا، میں ترمیم کر دیتا ہوں اپنے بیان میں۔ رابعہ کے چہرے جیسا تھا، مگر آج کے بعد کبھی رابعہ کے چہرے کو 14ویں کا چاند مت کہنا، ورنہ پھڈا ابھی پھڈا نہیں ہوئے گا۔ ابھی تیرا معصوب چاند کا مافک تو اپنا سورج کا مافک، میں نے کہا۔ مگر ایک بات ہم ضرور بولیں گا، چاند کا اپنا روشنی نہیں ہوتا، وہ سورج کی لائٹ سے چمکتا ہے۔ تمہارا وائف کا بیوٹی اصلی نہیں ہے، مس رابعہ کا بیوٹی ہے اس میں۔ یہ جھگڑا نہاری شاپ تک چلا۔ جب ہم 12 مسالے والی آتش فشاں نہاری سے پیٹ بھر کے روانہ ہوئے تو سب کا ایک سا حال تھا۔ کوئی بھی صبح سویرے اتنی مرچیں کھانے کا عادی نہ تھا۔ شاید اسی کا نام نہاری ہے، شفتا۔ ایک آگ سی ہے پیٹ کے اندر لگی ہوئی، میں نے کہا۔ ابھی میرے منہ سے شعلے نکلیں گے، موسی نے کہا، جیسے جادوگر نکالتے ہیں۔ میں خود کو کسی اسٹیم انجن کے بائلر کی طرح محسوس کر رہا ہوں، اکرام شیخ نے اتفاق کیا۔ سیٹی بجانے کو دل چاہتا ہے۔ جو سیٹیاں میرے کانوں میں بج رہی ہیں، میں نے کہا۔ وہ کون مار رہا ہے؟ چائے کی فوری طلب مٹانے کے لیے ہم میکلور روڈ کے ایک نسبتاً صاف ستھرے ریسٹورنٹ میں روک گئے اور وہ چائے پی جو کراچی میں اسپیشل کہلاتی ہے۔ اس میں چائے کے سب اجزاء الگ الگ پیش کیے جاتے ہیں، ورنہ سب چائے کا مطلب ہوتا ہے ریڈی میڈ دودھ، پتی، چینی کا ابلتا ہوا وہ گاڑھا مشروب جس میں ہر چیز زیادہ ڈال دی جاتی ہے۔ ناگمنی بہت پریشان ہوگی، موسی نے چائے پیتے ہوئے کہا، کہ کہیں ہم اسے چھوڑ کے بھاگ تو نہیں گئے؟ ہمارے بھاگ جانے سے وہ پریشان نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ فکر اسے صرف تیری ہوگی، چند کتھے گزاریا یا رات وے۔ یار تم لوگ زبردستی اس کا اور میرا عشق مت کراؤ، محسن بگڑ کر بولا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن تم تو حد سے بڑے یا وہ حد سے بڑی،
تو میں سب کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ اگر اس کا آ گیا ہے دل تجھ پر تو اس کا یا ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا اسے کون روک سکتا ہے؟ دل ہی تو ہے نہ آیا، اکرام نے کہا۔ کیا فائدہ، بعد میں اس کی دل شکنی ہوگی۔ محسن بولا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بد دل ہو کے اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جائے۔ ہم اسے نئی زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ تیرا ہاتھ تھام کے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو تجھے اپنا ہاتھ نہیں چھڑانا چاہیے۔ میں نے کہا وہ لڑکی بری نہیں ہے۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ محسن خاموش ہو گیا۔ حالات نے اسے برا بنا دیا تھا، ہم اس کے حالات سنوار دیتے ہیں۔ جب وہ سمجھ جائے گی تو اس سچ سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ ایک کھیل تھا یا وہ جھوٹ تھا جو کسی کی جان بچانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ 8:30 بجے ہم پھر بندرگاہ کے اس علاقے میں تھے جہاں سے میں نے اس ہپی کا تعاقب شروع کیا تھا، اور پھر یہ تعاقب ہمیں ایک رات میں کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ بندرگاہ کی چہل پہل اور گہما گہمی وہی تھی، کاروبار حیات اور زندگی کے معمولات اسی طرح جاری تھے۔ زندہ اور مصروف انسانوں کو نہ خبر تھی اور نہ سروکار تھا۔ اس شب کی سحر ہونے تک کس کس کی زندگی کا چراغ گل ہوا اور حیات مستعار کس کس کو ملی، کتنے گھر آباد ہوئے اور کتنے اجڑ گئے۔ مونٹی کارلو کے جوئے خانوں سے کراچی کی فٹ پاتھوں پر سٹا کھیلنے والوں تک کتنے جواری سب کچھ چار کے تلاش ہوئے اور کتنے جیت کے دولت مند ہوئے۔ نیو یارک کی مارکیٹ سے کلکتہ کے کعبہ خانوں تک کتنے سودے ہوئے۔ میں اور محسن اس جگہ سے کافی فاصلے پر اتر گئے تھے جہاں اکرام اپنی ٹیکسی کھڑی کرتا تھا۔ وہاں اس وقت بھی ہمیں 3 ٹیکسیاں قطار میں موجود نظر آئیں۔ ہم پیدل چلتے ہوئے گزرے تو ہم نے اکرام شیخ کو اپنے پیشہ ور ڈرائیوروں کے ساتھ ایک میز پر گپ لگاتے دیکھا۔ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ رات بھر کہاں رہا۔ صبح وہ ان سب کی طرح ٹیکسی لے کر نکل کھڑا ہوا تھا جو رات بھر آرام سے اپنے اپنے گھروں میں سوئے تھے۔ اپنے حلیے سے ہم غیر ملکی سیاح نظر آتے تھے اور آپس میں گفتگو میں فرنچ میں کر رہے تھے۔ اس کے باوجود امیگریشن کے عملے کے ایک افسر نے ہمیں پکڑ لیا، اس کے ساتھ ایک ماتحت بھی تھا۔ یور پاسپورٹ پلیز، وہ ہاتھ پھیلا کے بولا۔ میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کو احمقوں کی طرح دیکھا اور نفی میں ساری لا کے کہا نو انگلش، یہ خبیث کچھ پیدا کرنے کے چکر میں ہے۔ محسن نے مسکرا کے فرانچ میں کہا یہاں سب کچھ نہ کچھ پیدا کرنے کے چکر میں ہے۔ میں نے بھی مسکرا کے اقرار کیا۔ فرنچ؟ وہ سر کھجا کے بولا، پھر اس نے ہمیں ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور ماتحت سے مخاطب ہوا، دیکھو زمان صاحب ہیں یا چلے گئے، ان کو فرنچ آتی ہے، ابے مروا دیا۔ یہ کون فرانسیسی جاننے والا نکل آیا؟ محسن بولا اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا پیسہ سب بگڑے کام بناتا ہے، تو دیکھ تماشا۔ بڑی رازداری کے ساتھ میں نے اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا $3۔ وہ چونکا اور پھر زور زور سے نفی میں ساری لانے لگا۔ میں نے انگلی اٹھا کے کہا 20۔ یہ گویا آخری بات تھی۔ 50۔ اسے ہم دونوں پر انگلی رکھ کے کہا یعنی 2 کا سوتا ہے، $25 فی کس دو اور جاؤ، قانون کو خرید لو۔ 25۔ محسن نے کہا اور ہم دونوں اطمینان سے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے جیسے اب کہنے کو کچھ نہیں رہا اور باقی بات زمان صاحب کے آنے پر ہی ہوگی۔ 4 دے اسے 50 اور جان چھڑا، محسن بولا، ورنہ وہ اس کا باپ آ جائے گا تو یک نہ شد 2 شد والا معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اسے تو میں بتا دوں گا کہ کاغذات چھپ پر رہ گئے ہیں اور ہم وہی لینے جا رہے ہیں، مگر تمہارا یہ ساتھی رشوت مانگتا ہے۔ $500 ہم پولیس کے پاس جانا پسند کریں گے اور اس بدماش کی رپورٹ کونسلیٹ کو بھی دیں گے، دیکھنا اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ میں نے کہا نوکری کے لالے پڑ جائیں گے۔ میرے مقابل کھڑا ہوا شخص 2 الفاظ پر چونکا، ایک پولیس کے نام پر اور دوسرا کونسلیٹ کے ذکر پر۔ پھر مجھے دور سے اس کا ماتحت ایک اور شخص کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ اوکے $25، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے ایک جراب میں سے ڈالر نکالے اور اسے $5 کے 5 نوٹ تھما دیے۔ اس نے بڑی صفائی سے جیب میں ڈالے اور اس عمل میں اتنی پھرتی دکھائی کہ زمان صاحب کو قریب آ جانے کے باوجود خاک پتہ نہ چلا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس شخص نے قریب آ کر کہا جو فرنچ جانتا تھا اور زمان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ نہیں، یہ فرانسیسی سیاح ہیں، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید ہوٹلوں کے بارے میں۔ رشوت خور نے بات ختم کرنے کے لیے مسئلہ ہی بدل دیا، لیکن زمان صاحب بھی اس تالاب کی مچھلی تھے اور اتنی آسانی سے نہیں ٹل سکتے تھے۔ اس شخص نے آپ لوگوں کو پریشان تو نہیں کیا؟ زمان صاحب نے فرانسیسی میں سوال کیا۔ میں نے نفی میں ساری لایا اور کہا اس شریف آدمی نے تو ہماری مدد کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم کراچی کے کس ہوٹل میں قیام کریں جہاں میں فرنچ شراب لڑکی آسانی سے اور سستی مل جائے؟ محسن نے کہا اور زمان صاحب خاصے مایوس ہوئے۔ میں کوئی ہوٹل گائیڈ نہیں ہوں، وہ بے رخی سے بولا، اور تم جسے شریف آدمی کہہ رہے ہو یہ 1 نمبر کا حرام خور ہے۔ تم لوگ نہ جانے کیسے بچ گئے، ورنہ یہ تو اپنے باپ کو بھی نہ بخشے۔ کوشش تو اس نے کی تھی مگر ہمارے پاس تمام دستاویزات ہیں،
اور ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے، میں نے کہا۔ اچانک میں نے لوگوں کے رواں دواں ہجوم میں ایک آشنا چہرہ دیکھا۔ یہ دوست محمد کا چہرہ تھا، جو ایک پراسرار شخصیت رکھتا تھا۔ اس کو رابعہ نے اپنا محافظ اور مددگار قرار دیا تھا، مگر وہ چاند بھائی کا بھی معتمد خاص تھا۔ چاند بھائی کی شخصیت بھی متنازع تھی۔ میں ابھی تک یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ وہ رابعہ کو اپنی تحویل میں رکھنے پر کیوں باضد ہے، اس لیے کہ وہ رابعہ کی چاہت میں گرفتار ہو گیا ہے، یا سچ مچ دلاور اینڈ کمپنی کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ رابعہ اس کی قید میں ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ہمارا ساتھی ہے یا مخالف، دوست ہے یا رقیب۔ اس نے سامنے آئے بغیر ہماری مدد کی تھی، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد ایک نیتی پر مبنی تھا یا اس کے پس پردہ ذاتی مفاد تھا؟ اگر وہ ہمارے مقاصد سے اختلاف نہیں رکھتا تھا تو پھر دلاور جیسے شخص کے ساتھ کاروباری مراسم کیوں رکھتا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا پہلے میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن شیشناگ کی موت، ناگمنی کا جذبہ دیکھ کر میں اپنے خیالات بدلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اگر ایک ڈاکو محب وطن ہو سکتا ہے تو ایک سمگلر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب مجھے یہ ناممکن نظر نہیں آتا تھا کہ چاند بھائی کے کاروباری تعلقات دلاور سے ہوں، لیکن وہ دلاور کے ملک دشمن عزائم میں شریک نہ ہو۔ دوست محمد ایک لکڑی کی پیٹی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ آتے جاتے بہت سے لوگ اسے دعا و سلام کرتے تھے۔ نصف صدی انہی لوگوں میں گزارنے کے بعد وہ ماہی گیروں، ملاحوں، ہر قسم کے جہازوں یا لانچوں کے عملے اور بندرگاہ کے علاقے میں کام کرنے والوں کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ میں نے زمان صاحب اور ان کے ساتھی کو جاتے دیکھا اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ وہ ایک عارضی شیڈ کے پیچھے غائب نہیں ہو گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمیں دوست محمد سے بات کرتا دیکھیں اور بعد میں دوست محمد کے پیچھے پڑ جائیں کہ وہ فرنچ سیاحوں سے کیا بات کر رہا تھا۔ میں نے دوست محمد پر بھی نگاہ رکھی کہ کہیں وہ اچانک اٹھ کر نہ چل پڑے۔ دوست محمد ایک سے انگلیوں والے دو افراد کو اپنے مقابل دیکھ کر حیران ہوا، جو غیر ملکی نظر آتے تھے۔ دوست محمد کے پاس کھڑا ہوا ایک نوجوان لڑکا ہنسنے لگا۔ استاد، ابھی یہ کیسا کارٹون آتا پڑتا ہے باہر سے، یہ اپی ہیں۔ دوست محمد نے اسے سمجھایا۔ ایک مافک، بھورا داڑھی، اتنا لمبا بال، یہ فقیر لوگ ہیں استاد، یہاں خجامت کا پیسہ نہیں ہے۔ لڑکا بولا۔ سالہ کیسا بدماش لگتا ہے دونوں، چرس مرس کا بات کرے گا۔ دوست محمد، میں نے آرام سے کہا، کیا حال ہے؟ دوست محمد تو خیر چونکا، مگر وہ لڑکا اس طرح اچھل پڑا جیسے اس کو بھیڑ نے کاٹ لیا ہو۔ کچھ کہے بغیر وہ رفو چکر ہو گیا۔ تم سکندر ہے؟ دوست محمد نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد کہا اور پھر محسن کی طرف دیکھا۔ ہاں میں محسن ہوں۔ تم نے کیسے پہچانا؟ تمہارا آواز سے، دوست محمد بولا۔ ہم سمندر کا لوگ ہیں، لہروں کو بھی آواز سے پہچانتا ہے، طوفان کو بھی آواز سنتا ہے اور بتاتا ہے کہ انجن میں خرابی کیا ہے۔ آواز سے ہم سمندر کا سب مخلوق کو پہچانتا ہے۔ تم تو انسان ہے بابا۔ چاند بھائی کہاں ہیں دوست محمد؟ میں نے اس کی خود کی تعریف کو نظر انداز کر کے کہا۔ ابھی یہ کیسا سوال ہے؟ ہم کیا چاند بھائی کا سیکرٹری ہے؟ تم سیکرٹری سے زیادہ ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم اس کے دوست ہو۔ چلو بابا، ادھر کون کس کا دوست ہے؟ سب یار مطلب کا ہوتا ہے۔ چاند بھائی، سورج بھائی، وہ بلا وجہ ہنس پڑا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس پر تھوڑا سا نشہ غالب ہے۔ اس نے شراب یا چرس بھری سگریٹ پی رکھی تھی۔ مجھے وہ کچھ بیمار اور کمزور بھی لگا۔ اس کی شیو بہت بڑی ہوئی تھی، سفید بال اس کے کرخت نقوش والے سیاہ چہرے پر بدنما لگتے تھے۔ دوست محمد، اگر تم شرافت سے نہیں بتاؤ گے۔ ارے جاؤ نہیں، بڑا شرافت مرافت کا بات کرتا ہے۔ وہ چلانے لگا۔ تم سالہ بڑا شریف ہے۔ وہی لڑکا نہ جانے کدھر سے دوڑتا ہوا آیا۔ اڑے استاد، ابھی چلو نہیں میرا ساتھ، ایک کام ہے۔ چل ادھر سے، دوست محمد نے اسے گالی دی۔ ہم سے کام کی بات کرے گا تو تیرا فوٹو بگاڑ دیں گا سالہ۔ استاد، کام نہیں کرے گا تو گزارا کیسے ہوئے گا؟ لڑکا دکھی لہجے میں بولا۔ آخر کب تک نہیں کرے گا کام؟ یہ نشہ بشا بھی کیسے ہوئے گا؟ کھائیں گا کدھر سے؟ تیرے کو کاہے کا فکر ہے؟ دوست محمد اسے ایک اور گالی دے کر کہا۔ استاد، ہم کو فکر ہے، کب سے کام نہیں کیا تمہارا بہت نقصان ہو گیا۔ دوسرا لوگ تمہارا کام لے لیا، ابھی جو کام ملتا ہے تم نہیں کرتا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر کوئی نہیں پوچھے گا تم کو۔ ایسا مت سمجھو کہ دنیا کا دھندا تمہارے بغیر نہیں چلے گا، سب چلے گا استاد، کام نہیں رکے گا کسی کا۔ پر تم کیا کرے گا؟ بھیک مانگے گا؟ دوست محمد مشتعل ہو کے اٹھا۔ تیری وہ چیخ کر بولا، ہم کچھ بھی کرے گا۔ تم کون ہے سالہ؟ ہم بیٹا ہے تمہارا، تم خود بولا، بھاگ جا، دفع ہو جا۔ دوست محمد اسے مارنے دوڑا۔ سالہ اپنا اولاد اپنا نہیں، پھر تو کیسے بولتا ہے کہ میرا بیٹا ہے؟ اس نے ایک پتھر اٹھا کے مارا، مگر وہ لڑکا بچ کے فرار ہو گیا۔ مجھے دوست محمد کی یہ حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کتنا اچھا مکینک ہے، اپنی مہارت اور تجربے سے فائدہ اٹھا کر وہ بہت کما رہا تھا، لیکن اب شاید نشے کی حالت میں وہ خود کو تباہ کر رہا تھا۔
सेठ सिकंदर, अभी हम तुमको एक बात बताएंगा, वो फिर उस थड़े पर बैठ गया। तुम्हारा मतलब का बात है, मगर ऐसे नहीं बताएगा, पैसा देगा तो बताएगा। कितना पैसा चाहिए तुम्हें दोस्त मोहम्मद? मैंने कहा, कितना है तुम्हारे पास? चलो 100 दे दो। वो बोला, सिर्फ 100? मैंने हैरानी से कहा और उसे 100 का नोट थमा दिया। बात बताओ। वो मुझे एक वीरान गोशे में ले गया। तुम्हारा वो दिल भर जानी है ना राबिया, वो हमको मिला था। दोस्त मोहम्मद ने नोट को बत्ती बना के बल देते हुए कहा। मेरा दिल सीने में उछला। राबिया? राबिया मिली थी तुमको? कहाँ? कब? कल नहीं, परसों। हाँ परसों। वो सोच के बोला। 2 खस्ता दीवारों के दरमियान खड़ा हुआ वो मुझे एक बदरू लगा। यहाँ ही थी वो? नहीं। वो नफी में सर हिला के बोला, ये हम नहीं बताएगा कि वो किधर मिला था, लेकिन इधर नहीं। अकेली आई थी वो? मेरे सब्र का पैमाना छलकने लगा। नहीं, चांद भाई था उसका साथ। और वो बोला कि दोस्त मोहम्मद, हम तेरे को एक बात बोलता, सिकंदर मिले तो उसको बोलना कि अब हम मुंबई में मिलेगा। वो मुंबई चला गया। मुंबई में कहाँ मिलेगा वो? मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। खबीस पूरी बात क्यों नहीं करता? बताता है। वो खुद को छुड़ा के बोला, तुम मारेगा हमको तो हम मर जाएगा। अभी गर्दन दबा के पूछेगा तो हम कैसे बताएगा? वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अच्छा, गलती होगी मुझसे। मैंने कहा, ऐसे जबरदस्ती मत कर यार। मोसी ने कहा, देखता नहीं उसकी हालत क्या हो रही है। कभी तुम मुंबई गया है? दोस्त मोहम्मद ने मैली कमीज की जेब में से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाल के सीधी की। मैंने नफी में सर हिलाया। उसे सिगरेट जला के एक लंबा कश लिया। उधर हाजी अली साहब का दरगाह है समंदर में, वो उधर मिलेगा तुमको जुमेरात वाला दिन। कौन सी जुमेरात? एक जुमेरात तो कल है। अभी नहीं मालूम कौन सा जुमेरात, कोई भी जुमेरात होगा बाबा, जाके देखो, हम कुछ नहीं जानता। उसने एक तवील कच लेकर बदबूदार धुआं खारिज किया। मैं खुशी, बेयकीनी, इज़्तिराब और इश्तियाक के साथ दर्द की उस कसक को भी महसूस कर रहा था जो उम्मीद के साथ पैदा हुई थी। नाउमीदी के अंधेरे आसमान में राबिया का ख्याल किसी सितारे की तरह हो गया था, मगर इस खबर के साथ ही जैसे वो चांद बंद के तुलू हो गई और उसके तस्वुर की रोशनी मेरे वजूद पर फैल गई। उसको मैंने फिर अपने इतना करीब महसूस किया कि एक मेहरबान आशना खुशबू से फजा भर गई और हिजर के रास्ते पर बिछे हुए आज़ार के कांटे उम्मीद के रंग भरे फूल बन के मुस्कुराने लगे। और इतनी बड़ी, इतनी कीमती और नायाब, इतनी दिल नवाज और जान फजा खबर सुनाने के लिए दोस्त मोहम्मद ने सिर्फ 100 रुपये मांगे थे। वो 1000, 10,000, 10 लाख या 10 करोड़ की शर्त रखता तब भी मैं राबिया का पता पूछने के लिए फराहम करता। वह उसके लिए मुझे अपने आप को भी बेचना क्यों ना पड़ता, मगर वो ब्लैकमेलर या मजबूरियों का खरीदार नहीं था। उसे बस 100 ही रुपये दरकार थे जो उसने आज अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मांग लिए थे। वो अब घुटनों में सर दिए चुप बैठा हुआ था। मौसी ने मुझे कूनी मार के मुतवज्जो किया। दोस्त मोहम्मद के पीछे उससे कुछ फासले पर वही लड़का खड़ा हुआ हमें इशारे से बुला रहा था, जिसे दोस्त मोहम्मद ने गालियां देकर भगा दिया था। ये क्या हुआ है दोस्त मोहम्मद को? मैंने उसके करीब जाकर कहा, ये तो बहुत हिम्मत वाला, मेहनती और जिंदा दिल आदमी था साहब, पर अभी ख़त्म हो गया है। लड़का अफसोस के साथ सर हिलाने लगा। ऐसा माफक रहेगा तो थोड़ा दिन में मर जाएगा। दुश्मन का मुराद पूरा होगा। दोस्त मोहम्मद का दुश्मन कौन है? मैंने कहा, इसका दोस्त बहुत होता साहब, उसका दुश्मन भी कम नहीं होता। लड़के ने एक फलसफियाना बात कही। सब इसी को बुलाता था, दूसरा आदमी को उस वक्त बुलाता था जब दोस्त मोहम्मद नहीं मिलता था, लेकिन दोस्त मोहम्मद को आज़ार देता था तो दूसरा आदमी को। कभी कोई शोर करता था तो सेठ लोग बोलता था कि बाबा तुम किधर से दोस्त मोहम्मद का बराबरी करता है, वो है असली मिस्त्री, बहुत बड़ा मिस्त्री। ऐसा बात सबको बुरा लगता साहब। वो लोग जल के ऐसा क्या उस्ताद को चरस पिलाया, इसका आदत डाल दिया। अभी उस्ताद कुछ नहीं करता, काम नहीं करता, नशा इसको अंदर से खल्लास कर दिया है। फिर इसका बेटा लोग इसको छोड़ गया है, बाकी सब तो पहले ही भाग गया था। अपना मर्जी का शादी बना के कोई विलायत चला गया था, कोई दुबई। एक लड़का था वो ख्याल करता था बाप का, उस्ताद सब उसको देता था, हजारों नहीं साहब लाखों होता था उसी को देता था। वो ऐश करता था मगर उसका बीवी, अल्लाह उसका मुर्दा खराब करे, वो कहता था कि इस बूढ़ा को इधर मत आने दो। वो खराब लड़की था साहब। उसको उस्ताद बोला कि बेटा मेरा है और पोता भी मेरा है, तुम हमको रोकेगा तो हम तेरे को शूट कर देगा। वो चुप हो गया। तो क्या? मैंने सांस रोके पूछा। नहीं साहब, उस्ताद तो बस गुस्से में बोलता था। वो कैसे शूट कर सकता था, अपने बेटे का घर वाली को कैसे मार सकता था? मगर साहब वो औरत उसका फांसी होवे तो हम न्याज लाएगा। उसने उस्ताद का बेटा को जहर दे दिया, बोला खाने में खराबी था, लेकिन उस्ताद बेवकूफ़ नहीं है। इसने पुलिस को बोला कि लाश निकालो, उसका पोस्टमार्टम करो।
صاحب پھر جب لاش نکالا تو پتہ چلا اس عورت نے پولیس کو رشوت دیا، سب استاد کا پیسہ تھا۔ پھر وہ نکل گیا، جہاز میں بیٹھ کے پتہ نہیں کدھر بھاگ گیا کسی یار کے ساتھ۔ ابھی استاد بولتا کہ ہم کچھ نہیں کرے گا۔ صاحب آپ ہم کو معاف کرو، ہم آپ کو گورا سمجھا، غلط بات کیا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی تھی۔ وہ کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ تمہارے استاد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کرے گا صاحب جب وہ خود کچھ نہیں کرتا؟ میرا مطلب ہے پیسہ چاہیے، اس نے تو صرف 100 روپے مانگے تھے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہم کچھ اور بھی کرتے۔ ابھی یہ کر سکتے ہیں کہ مالی مدد کر جائیں، 10-20 ہزار بلکہ 1 لاکھ تک ہم دے سکتے ہیں، اگر استاد کہیں ورک شاپ کرنا چاہے یا اس کو علاج کے لیے درکار ہو۔ نہیں صاحب پیسہ کیا کرے گا، پیسہ تو بہت ہے اس کا پاس، بینک میں ہے، نکالے گا کیسے؟ وہ تو بس ادھر ادھر پھرتا ہے۔ اسے 100 روپے مانگ لیا، اس سے لے لیا، پرانا واقف کار سیٹ دیتا، مگر کب تک دے گا؟ آپ تو اس کا نشہ چھڑا دو۔ ہم نشہ چھڑا دیں؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تو لمبا کام ہے، علاج وغیرہ کرانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا نہیں صاحب آپ ساتھ لے جاؤ اسے، آپ کا ساتھ ہوگا تو کدھر نشہ کرے گا، پھر جب ٹھیک ہوگا بھلے ادھر چھوڑ جانا اسے۔ میں نے شرمندگی اور دکھ کے ساتھ نفی میں سر ہلا کے کہا افسوس کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری بھی مجبوریاں ہیں کچھ۔ بس تو پھر جاؤ صاحب، لڑکے نے مایوسی کی تلخی سے کہا اور ایک دم پلٹ کر روانہ ہو گیا۔ زندگی کبھی کبھی کتنی بے رحم ہو جاتی ہے، محسن بولا، اور پھر بھی لوگ جیتے ہیں صرف اپنے لیے۔ میں نے اعتراف کیا، وہ اپنی زندگی دوسروں کو نہیں دے سکتے، اس کا ایک لمحہ بھی نہیں۔ محسن نے ایک دم مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ یہ سگریٹ پان کا ایک موبائل اسٹال تھا جو کسی ریڑھی پر کیبن کی صورت میں بنایا گیا تھا۔ ابھی اس کے چاروں طرف کھل جانے والے پٹ مکفل تھے، ہمیں اس نے پناہ فراہم کی، ورنہ وہاں کھڑے ہوئے عام لوگوں سے الگ دکھائی دیتے تھے۔ ایک شخص جو ابھی ابھی ہمارے قریب سے گزرا تھا اور جس کی ہم نے صرف پشت دیکھی تھی، اب دوست محمد کے پاس جا کے ٹھہر گیا تھا۔ مجھے اس کی صورت دیکھی ہوئی لگتی ہے، میں نے کہا۔ یہ پہلے دلاور کی کار چلاتا تھا، محسن نے کہا، پھر غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حاجی عبداللہ کے ٹرک پر نظر آیا تھا۔ یہاں سے تو ان کی باتیں سننا مشکل ہے، لیکن ہم قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ محسن بولا، اس ریڑھی کو تھوڑا تھوڑا کھسکاتے جاتے ہیں، اس طرح کی حرکت محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا، ہم 2-3 فٹ قریب ہو جائیں گے، کسی نے دیکھ لیا تو؟ اللہ مالک ہے، دیکھنے والوں کو بھی دیکھ لیں گے، میں نے کہا، اور بظاہر ریڑھی سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا، مگر آہستہ آہستہ میں نے ریڑھی کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ محسن نے گرد و پیش پر نگاہ رکھی اور مجھ سے باتیں بھی کرتا رہا۔ وہ دوست محمد کو سگریٹ کا پیکٹ دے رہا ہے، میرا خیال ہے کہ چرس والے سگریٹ ہوں گے، لیکن اپنے سکندر صاحب یہ بندہ تو خاص ہے، ایسے چھوٹے کام بھلا کیوں کرے گا؟ بجائے ارشاد، میری چھٹی اسکیتی ہے وہی جو میری 7ویں اسکیتی ہے کہ دوست محمد سے دلاور کے ایجنٹ کا رابطہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ چرس کے سگریٹ تو ویسے ہی مل جاتے ہوں گے، اور پھر دوست محمد جیسے شخص کو کیا نہیں مل سکتا؟ اچانک دوست محمد چلانے لگا، اوئے بابا جاؤ، خدا کا واسطے ہم نہیں جانتا کسی کو۔ دوست محمد تم مجھے نہیں جانتے، دوسرے شخص نے خطرناک لہجے میں کہا، میرے ساتھ چال بازی مت کرو، تم سے تو سچ میں ایسے نکلوا سکتا ہوں جیسے یار میرے کو دھمکی مت دے، نکال اپنا چاقو اور میرا پیٹ پھاڑ کے سچ نکال دے۔ دوست محمد نے کہا، مرنے سے ابھی ہم کیا ڈرے گا؟ دوست محمد تمہارے مرنے جینے کی بات نہیں، تم کو اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ دھمکی دینے والے کا لہجہ بدل گیا، ہاں بہت فائدہ دیکھا، سارا عمر فائدہ ہی فائدہ دیکھا، آخر میں کیا ملا؟ صرف نقصان۔ وہ تلخی سے بولا، میں تم کو ایک موقع اور دیتا ہوں، اگر وہ دونوں یہاں نظر آئیں تو بس اتنا بتا دینا کہ ان کا عریہ کیا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کراچی میں دندناتے پھر رہے ہیں، انہوں نے اسی علاقے میں کہیں ڈیرا جما رکھا ہے، مگر وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، مگر وہ تمہارے پاس ضرور آئیں گے۔ بابا کون آئے گا، کیوں آئے گا، یہ بھی تو بول۔ دوست محمد نے جلا کر کہا، رابعہ کا یار آئے گا تیرے پاس، رابعہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ وہ شخص مشتعل ہو کر بولا، تو جانتا ہے نا رابعہ کو، یا اسے بھی نہیں جانتا؟ تبھی وہ تیرے باپ چاند بھائی کے پاس ہے آج کل۔ اس نے رابعہ کے نام سے ایک ایسی بات کہی کہ میرا خون کھولنے لگا۔ اگر تو نے کہا نا کہ میں چاند بھائی سے واقف نہیں ہوں تو میں تیرا یہ سر توڑ دوں گا ابھی۔ اس نے دوست محمد کے سر پر ریوالور کا دستہ بجا کے کہا، اور تیرا مغز نکال کے فرائی کروں گا، اور پھر معلوم ہے کسے کھلاؤں گا؟ تیری ایک چیز ہے ہمارے پاس، وہ تیرا بیٹا تھا نا جسے اس کی بیوی نے اپنے یار کے ساتھ مل کر مار دیا تھا، جو خود بھاگ گئی تھی۔ وہ فحشات جاتے وقت اپنی اولاد کو بھی چھوڑ گئی تھی، ہم نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ دوست محمد، نہیں یہ جھوٹ ہے، بکتے ہو تم۔ دوست محمد چیخنے لگا، میرا پوتا؟ ہاں تمہارا پوتا، تم دیکھو گے اسے، ملنا چاہتے اسے؟
وہ بڑی صفاقی سے بولا، ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، مگر اس وقت جب تم ہمارا کام کرو گے۔ اگر انکار کرو گے تو وہی ہوگا جو میں نے کہا، اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کی نشانی کو ذبح کر دیں، پھر اس کا مغز نکالیں اور فرائی کر کے تم کو کھلائیں۔ اس نے ایک مکروہ شیطانی کہکا مارا۔ دوست محمد پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے ایک دم گالی دے کر اپنے مقابل کھڑے ہوئے شخص کو ٹکر ماری، لیکن حریف جوان اور طاقتور تھا۔ اس نے دوست محمد کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا۔ میں ایک دم آگے بڑھا، مگر محسن نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچ لیا۔ دوست محمد اب اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا۔ ہم بتائے گا، ابھی بتائے گا، لیکن تم کو اپنا ماں کا قسم، پھر تم اس کو دے گا نا؟ اس معصوم کو چھوڑ دو، میرا جان لے لو۔ وہ بڑے افسوسناک طریقے پر روتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے میری قوت برداشت جواب دے رہی تھی، مگر محسن نے زیادہ ہوش مندی کا ثبوت دیا۔ تمہارا پوتا ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، دیکھو ابھی وہ آیا تھا۔ دوست محمد نے دونوں جانب دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا، دونوں آیا تھا، انگریز کا جیسا بنا ہوا ہے، براؤن داڑھی، براؤن بال، لمبا بال، ہم سے بات نہیں ہوا۔ گڈ، یہ ہوئی نا کام کی بات۔ شام تک کسی جگہ بیٹھ کے ان کا انتظار کرو، وہ پھر آئیں گے، اور اس مرتبہ ہم بھی دیکھیں گے، اور پھر تمہارا کام ختم۔ تم اپنے پوتے کو لے کر جہاں چاہو چلے جانا، تمہارے مددگار بہت ہیں، لیکن اس بچے کی مدد صرف تم کر سکتی ہو۔ تم ان کو روک کے رکھنا، کہنا کہ رابعہ کے پاس جانا ہے تو انتظار کرو، 2 آدمی آئیں گا تمہیں اس کے پاس لے جانے کے لیے، پھر ہم آ جائیں گے۔ 2 آدمی، وہ ہنسا۔ موسی نے مجھے نکلنے کا اشارہ کیا اور ہم بڑی اجلت میں وہاں سے فرار ہوئے۔ ہمارا مقصد اس وقت خود کو روپوش رکھنے کے علاوہ دلاور کے اس ایجنٹ کا تعاقب کرنا اور اس کا سراغ لگانا تھا کہ واپسی پر وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے۔ اگر ہم خود اس کے پیچھے جاتے تو یہ ناممکن تھا کہ اسے پتہ نہ چلتا۔ ابھی دوست محمد نے اسے ہمارا حلیہ بتا دیا تھا، وہ ہمیں دور سے بھی دیکھ لیتا تو پہچان جاتا۔ یہ کام اکرام شیخ بہتر طور پر کر سکتا تھا۔ اکرام شیخ کو اسی ریسٹورنٹ میں موجود پا کے مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے؟ اور کیا کروں، وہ بولا۔ تم لوگ کچھ بتا کے نہیں گئے تھے کہ کب تک لوٹو گے، اور وہ سب مال تو میری ٹیکسی ہی میں پڑا ہے۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ ہم بھی کیا درویش لوگ ہیں یار، اتنی دولت کو بھول گئے۔ شیخ جی، دھیان سے ایک بات سنو، عقل کو حاصل کرو اور کمر کس لو، ایک بندہ آ رہا ہے۔ محسن نے کہا، مجھ سے ملنے؟ وہ ایک شکاری ہے، دلاور کا نمائندہ ہے خصوصی۔ ابھی وہ دوست محمد سے ہم دونوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیا پوچھ رہا تھا؟ یہ ہم فرصت میں ملنے پر بتائیں گے، میں نے کہا۔ دوست محمد نے ایک مجبوری کے باعث ہمارا سراغ دے دیا کہ فی زمانہ ہمارا کیا حلیہ ہے۔ مجبوری کیا تھی دوست محمد کی؟ یہ بھی ہم بعد میں فرصت ملنے پر بتائیں گے، محسن نے کہا۔ اس کے پاس ریوالور بھی ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اس لیے ہوشیار رہنا۔